الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد محمد سے جس کو محبت نہیں ہے محمد سے جس کو محبت نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے چراغوں سے نہ پوچھو چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے نہ سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے پوچھو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے گر عمل ہو زندگی میں تو قبر میں چین کتنا ہے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بزرگان حضرات نوجوان بھائیو دوستو اصال ثواب کی محفل میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی بھائی حاجی سلیم مرحوم مغفور ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہوئے آپ اعلان سنتے بھی رہتے ہیں اس پروگرام کا بھی اعلان آپ نے سنا ہوگا کہ جی حاجی سلیم مرحوم کی روح کے اصال ثواب کے لیے پروگرام روح کے اصال ثواب کے لیے 3 عالم ہیں ایک عالم ارواح جس کے اندر ہم موجود تھے اس عالم سے ہمیں اللہ رب العزت نے اس عالم یعنی دنیا والے عالم میں ہمیں وجود بخشا وہ عالم ارواح تھا جس عالم میں ہم موجود ہیں یہ عالم دنیا ہے اور اس عالم سے گزر کر ہم جس عالم جس جہان میں جائیں گے وہ عالم برزخ ہے عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا میں بھی تھا آپ بھی تھے نیک بھی تھے بد بھی تھے عربی بھی تھے اجمی بھی تھے جنتی بھی تھے جہنمی بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں پر موجود تھیں وہاں پر اللہ پاک نے وعدہ لیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روح محمد نے جواب دیا تھا کہ بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے جواب کو سن کر
ہم سب نے وہاں پر اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہم سے جو وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر ہماری روحوں سے وعدہ لیا، اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تو ہماری روح سے لیا، اور جب عالم برزخ میں جائیں گے تو اس وقت بھی جو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حساب و کتاب وہ بھی اس وقت روح سے ہو رہا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہماری اصل اور ہماری حقیقت ہے وہ روح ہے، یہ جو ہے یہ صرف ڈھانچہ ہے، یہ کرائے کا مکان ہے جس میں ہماری روح ہم رہ رہے ہیں۔ اب جو کرائے کا مکان ہے، جو ہمارا یہ جسم ہمارا ڈھانچہ ہے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، اس کی خوراک، اس کی غذا کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہماری اصل ہے روح، ہم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس سال ثواب کی محفل ہے تو سبحان اللہ کہتے رہے، نیت یہی ہو کہ جو ذکر ہماری زبان پر آ رہا ہے اللہ پاک اس کا ثواب بھائی سلیم مرحوم کی روح تک پہنچا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو فکر ہے، ہماری جو محنت ہے، وہ اس ڈھانچے، اس جسم کی طرف ہے۔ جو ہمارا اصل ہے روح، اس کی طرف ہماری سوچ نہیں، فکر نہیں، کوشش نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس جسم کی نشو و نما کے لیے رزق کو پیدا کیا۔ من الثمرات رزقا لکم، اللہ پاک نے ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے رزق کو پیدا کیا، اور اللہ پاک نے ہماری روح کی پرورش کے لیے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ کہتے رہے ذرا۔ میں مدرس آدمی ہوں، جب بچوں کو سبق پڑھاتا ہوں تو وہ بھی آگے کہتے ہیں نا سمجھ آئیے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہتے رہے، آپ کی سبحان اللہ دلیل ہوگی کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے رزق پیدا کیا۔ من الثمرات رزقا لکم، پھل پیدا کیے، آم، سیب، کیلا، انگور، دودھ، اناج، یہ پیدا کیا۔ لیکن ہماری روح کی غذا کے لیے، روح کی نشو و نما کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ ماں بیٹے کو کہتی ہے بیٹا منہ کھول، تجھے لقمہ دوں، تجھے سیب دوں، تجھے کیلا کھلاؤں، تجھے انگور کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں۔ ماں جب اپنے بیٹے کو لقمہ کھلاتی ہے تو پھر اس سے جسم بڑا ہوتا ہے، جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ قرآن پڑھاتے ہیں اس سے روح بلند ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے رزق، اور روح کی نشو و نما کے لیے، روح کی بلندی کے لیے آقا دو جہاں کو پیدا کیا۔ ہمیں کیا پتا کہ روح کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ ہم اسی لیے نا کہ فلاں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، کہ جو کچھ جو خیرات کے انتظام ہوگا، جو ذکر اذکار ہوگا، اس کا ثواب کسے ملے گا؟ جی فلاں کی روح کو ملے گا۔ روح کے ایصال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں، تو اپنی روح کی بھی فکر کرنی ہے کہ روح بلند کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ روح کی بلندی ہے کیا، روح بلند کیسے ہوتی ہے۔ روح کی بلندی دیکھنی ہے تو 1500 سال پہلے مکہ مدینہ کی طرف جانا پڑے گا، 1500 سال پیچھے مکہ مدینہ کی طرف جانا پڑے گا۔ مکہ مدینہ میں جاؤ، وہاں پر نظر آئے گا کہ کوئی چل مکہ کی گلیوں میں رہا ہوتا ہے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے۔ آقا دو جہاں پوچھ رہے ہیں جبرائیل، یہ جو جنت میں میں اور تو ہم دو ہیں، لیکن یہ تیسرا کون ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ کون ہے جس کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا دربان، آپ کا مؤذن، آپ کا نوکر، آپ کا جانثار، آپ کا وفادار حبشے کا بلال چل مکہ کی گلیوں میں رہا ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے۔ ربا یہ روح کیسے بلند ہوئی؟
اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کیا، میرے محبوب کے دامن کو پکڑا، میرے محبوب کی غلامی میں آئے، نوکری میں آئے، اللہ پاک نے ان کی روحوں کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں، پوچھ رہے ہیں بلال کہاں ہے؟ بلال جی آمنہ کے لال ہو جا میرے نال۔ بلال قریب ہو گئے، اللہ کے رسول حکم فرمائے بلال، اللہ رب العزت نے مکہ فتح کر دیا تو شکرانے کے لیے آج رب کے نام کو بلند کرنا ہے، اذان دینی ہے۔ اللہ کے رسول میں اذان دوں؟ جی ہاں بلال تو نے اذان دینی ہے۔ اللہ کے رسول یہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر اذان دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ یہ جو ملتزم ہے یہاں پر اذان دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ یہ جو حجر اسود ہے یا رسول اللہ اس کا رنگ بھی کالا، یہ بھی کالا پتھر، میرا رنگ بھی کالا، یہاں پر اذان دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ بلال یہ جو بیت اللہ کھڑا ہے نا، چھلانگ لگا اس کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال حیران رہ جاتے، اللہ کے رسول یہ عام گھر تو نہیں، یہ تو سارے گھروں کا سردار گھر ہے، میں غلام ابن غلام، میں بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کے کیسے اذان دے سکتا ہوں؟ فرمایا بلال آج تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے، جو نبی کے دامن کو پکڑتا ہے، میں اس کی روح کو یوں بلند کر دیتا ہوں کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جس بیت اللہ کی خاک کو، ذروں کو چومنے کی ہم خواہش کرتے ہیں، بیت اللہ کا فوٹو نظر آ جائے ہم اس کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضرت بلال اسی بیت اللہ کی چھت پر چڑھے کھڑے ہیں، بیت اللہ کی چھت، بیت اللہ کی چھت کے ذرات بلال کے پاؤں کے تلووں کے بوسے لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے رسول پوچھ لیتے ہیں بلال تجھے اذان کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں پہ سیر کر رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا یا رسول اللہ جب نیچے کھڑا ہوتا تھا نا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج بیت اللہ کے اوپر چڑھ گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کس طرف منہ کر کے اذان دو، کس طرف منہ کر کے اذان دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آج تو جس طرف منہ کر کے اذان دے گا اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو پھر آپ میرے سامنے آ جائیے، اوپر دیکھ کر اس کی شہادت دوں گا، آپ کو دیکھ کر آپ کی شہادت دوں گا، اس کی ربوبیت کی گواہی دوں گا، آپ کی رسالت کی گواہی دوں گا، اس کی الوہیت کی گواہی دوں گا، آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا، کیونکہ اس جیسا خدا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، وہ اگر نعرہ رسالت۔ وقت کم ہے جی، وہ لا ریب ہے تو آقا آپ بے عیب ہیں، وہ رب ہے آپ شاہ عرب ہیں، وہ ذوالجلال ہے آپ آمنہ کے لال ہیں، وہ غفور الرحیم ہے آپ رؤوف الرحیم ہیں، ہاں وہ راج والا ہے آپ معراج والے ہیں، جہاں جہاں اس کی خدائی ہے آقا وہی وہی تو آپ کی مصطفی ہے، اس لیے میرے سامنے آ جائیے، میں آپ کی طرف آج منہ کر کے اذان دوں گا کہ اس کی ربوبیت کی بھی گواہی ہو جائے، آپ کی رسالت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے۔ آج ہم نے اپنے جسم پر توجہ دی، شیشے کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر بال بناتے ہیں، چہرہ سنوارتے ہیں، جسم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جسم بھی سنوارنا چاہیے کہ طہارت اسلام کے اندر پسند کی گئی ہے، صفائی پسند کی گئی ہے، صفائی بھی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح ہم اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں اسی طرح اپنی روح کا بھی خیال کرنا چاہیے، روح کو بھی پاکیزہ بنانا چاہیے۔ یہ بلال ہے جن کی روح اس قدر بلند ہوئی، اس قدر بلند ہوئی ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے رب کی توحید کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آقا تو جہاں فرما رہے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو آدمی جہاں دفن ہوتا ہے وہیں سے اٹھتا ہے، قیامت والے دن وہیں سے اٹھے گا، وہیں سے اس کا حشر ہوگا۔ حضرت بلال دمشق کے اندر دفن ہے اور آقا دو جہاں
مدینہ کے اندر آرام فرما ہے. حضرت بلال دمشق کے اندر دفن ہے، ملک شام کے شہر دمشق کے اندر دفن ہے. لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ روح کی بلندی بتلا رہا ہوں کہ روح کی بلندی کیا ہوتی ہے، روح کی پرواز کیا ہوتی ہے. آقا دو جہاں فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گا. میں محمد الرسول اللہ اپنے روضہ انور سے اٹھوں گا، دائیں طرف ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف عمر فاروق اٹھیں گے، اور حبشے کا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا. سبحان اللہ. کہاں دفن؟ دمشق کے اندر. حشر آقا کے قدموں سے ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے. میرے بھائیو، ان پروگراموں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آئے اور بس حاضری لگوائی، چہرہ دکھایا اور پھر چلے گئے. نا، ان پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کر جائیں، کچھ اپنی اصلاح کروا کے جائیں. تو ہم اپنی روح کی بھی تو فکر کریں نا. ہم نے اپنی روح کو کیسے بلند کرنا ہے؟ ہم نے اپنی روح کو کیسے بلند کرنا ہے؟ روح کی بلندی کا پتہ نہیں، روح پرواز کیسے کرتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. 1500 سال پہلے مکہ مدینہ کی طرف جانا پڑے. یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. مسجد بھی نبی کی، مصلی بھی نبی کا ہے، منبر بھی نبی کا ہے، اور وہاں پر جو خلیفہ بیٹھا ہے وہ بھی نبی کا خلیفہ ہے. نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آواز لگاتے ہیں، یا ساریہ الجبل، او ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف تو دیکھ. حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور مدینہ سے رب کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں. حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں لڑ رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں حضرت عمر فاروق کی آواز آ پڑی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف توجہ کر. فرماتے ہیں میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پیچھے سے بھی لشکر آ رہا تھا. اگر حضرت عمر کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑتی، سامنے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، ہم درمیان میں پس کر رہ جاتے. لیکن حضرت عمر کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ہم خبردار ہو گئے، شکست سے بچ گئے. ہاں، حضرت عمر کھڑے مسجد نبوی میں ہے، وہاں سے آواز لگاتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، اور ہوا ان کی آواز کو، ان کے پیغام اور میسج کو اپنے پروں پر اٹھا کر سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ کے کانوں میں پہنچاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بلندی ہے. اس طرح روح بلند ہوتی ہے. کچھ ہم بھی تو فکر کریں نا روح کی بلندی کی طرف، کہ ہماری روح بھی تو بلند ہو. ہم نے تو فکر کی اپنے جسم کی غذا کے لیے کہ جی اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے. شریعت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا گھر بناؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے شریعت کے اندر. ہاں یہ ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، جو کما رہے ہو اس میں سے رب کا حق، رب کا جو حصہ ہے، رب کا جو حق ہے وہ نکالو. اس کے بعد تمہارا مال پاک، اس کو جتنا کھاؤ، جہاں مرضی خرچ کرو. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے قریبی رشتہ دار چلے جاتے ہیں دنیا سے. ہم نے بھی جانا ہے دنیا سے، کسی نے اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے. لیکن جب ہمارا کوئی قریبی، کوئی بھی رشتہ دار، دوست احباب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیچھے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چلا گیا ہے اس نے پیچھے چھوڑا کیا ہے. پراپرٹی کتنی چھوڑی، بینک بیلنس کتنا چھوڑا، دکانیں کتنی چھوڑی، جانور کتنے چھوڑے، گھر بار کتنے چھوڑے. پیچھے تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا چھوڑ کر گیا. لیکن جہاں پر وہ گیا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے کر کیا آیا. ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑ کر کیا گیا، اور وہاں پر فرشتے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے کر کیا آیا ہے. قرآن مجید کتنا لے کر آیا، نبی پر درود و سلام کتنا لے کر آیا، ذکر اذکار کتنا لے کر آیا ہے. فرشتے وہاں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو وہاں کی بھی تو ہم نے فکر کرنی ہے. میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہم کیا کچھ لے کر جا رہے ہیں، کتنا ہمارے پاس وہاں کا بینک بیلنس. یہاں کا تو ہے، یہاں کی تو فکر کرتے ہیں، وہاں کا جو بینک بیلنس ہے اس کی بھی تو فکر کریں نا. آقا دو جہاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال.
حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر دیا یا کھا لیا، یہی اس کا مال ہے۔ باقی تو اس کا ترکہ ہے جو پیچھے اس کے ورثاء کے لیے ہے، جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اچھے کاموں میں خرچ کر کے صدقہ جاریہ بنائیں یا جہاں مرضی خرچ کریں۔ اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، کھا لیا یا اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ قیامت کے دن بدعمالیوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص جہنم میں بھی جائے گا تو جب فرشتے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے لگیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالو، یہ پاؤں میرے گھر کی طرف چل کر آیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ڈالیں گے فرشتے، اللہ پاک روک دیں گے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ڈالو، یہ ان ہاتھوں سے میرے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ زبان پر آگ کی لگام چڑھائی جائے گی، اللہ پاک روک دیں گے کہ اس کی زبان پر آگ کی لگام نہ چڑھاؤ، یہ اس زبان سے میرا قرآن پڑھتا تھا، میرے محبوب پر درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری روح کو بلند کریں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ ان اعمال کی طرف میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں، تاکہ ہمارا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے اللہ پاک اس کو پورا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ